9/11 کے بعد مسلمانوں پر بالکل عالمی سطح پر جو مصیبتیں آئیں ان سے متاثر ہم بھی ہوئے، تو اس میں اپنے سکون کے لیے میں نے مناجات لکھنی شروع کی، اور وہ تاکہ کسی طرح جو ہے وہ مایوسی سے یا ڈر سے نجات ملے۔ تو وہ پھر پورا مجموعہ رفتہ رفتہ بن گیا وہ مناجات کا۔ تو اب کیونکہ 9/11 کے بعد سے مسلمانوں کے تنزل اور ان کی رسوائی اور ان کی بالکل بے وقتی کا جو سفر ہے وہ ختم نہیں ہوا، اس وقت سے جاری ہے، اور اکتوبر میں جیسے اکتوبر نومبر سے اس میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ تو اس صورتحال میں کچھ جو مناجاتیں لکھی تھیں وہ آج بھی جیسے لگتا ہے کہ آج کے سیاق و سباق میں بھی وہی دہراتے ہوئے جیسے وہی کیفیت محسوس ہوتی ہے جو 9/11 کے بعد ہوا کرتی تھی۔ تو مناجات کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک بات میں عرض کر دوں کہ مناجات اصل میں حمد ہے۔ حمد ایک صنف بھی ہے ادب کی، شعر کی بھی اور نثر کی بھی، اور ہماری روایت میں کوئی شاعر اور کوئی بڑا ادیب ایسا نہیں ہے جس نے حمد نہ لکھی ہو یا جس نے حمدیہ مضامین نہ باندھے ہوں۔ تو اس پہلو سے یہ جیسے ہمارے تمام اصناف کو ایک جہت دینے والی صنف ہے کہ قصائد بھی ہیں دوسروں کے، تو اس میں بھی حمدیہ قصیدہ، نعتیہ قصیدہ، تو یہ دونوں مل کر آگے جو کچھ ہے قصائد کے عنوان سے ان کو بہرحال ایک سمت دے دیتا ہے، ایک رخ دے دیتا ہے کہ یہ اللہ کو ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے نتیجے میں جمالیاتی اقدار پیدا کرنے والے لوگ ہیں جو یہ کلام کہہ رہے ہیں۔ تو ہم خصوصاً جو متصوفانہ شاعری ہے، صوفی پوئٹری اور لٹریچر یعنی نثر میں بھی اس کے بہت بڑے بڑے نمونے نظر آتے ہیں، بہت بڑے بڑے۔ اور ویسے بھی کلاسیک میں یہ اللہ سے کلام کرنا یا اپنے معبود سے یا اپنے بھگوان سے کلام کرنا یہ ایک بہت بڑی روایت ہے، اور اس میں پرسنل ہونا چاہیے۔ مناجات میں جو حمد میں تو آپ امپرسنل ہو سکتے ہیں، لیکن مناجات میں واحد متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے، یا اللہ میں یہ، یا اللہ ہم یہ۔ تو اس پہلو سے یہ حمد سے ممتاز ہے، اور اس کو کیونکہ صوفیہ تعلق باللہ کے سلسلے میں حساس بھی ہوتے ہیں اور صاحب احوال بھی ہوا کرتے تھے، تو ان کو اللہ سے کلام کرنا گویا بہت فطری طریقے سے اور گہرائی کے ساتھ، سوز و گداز کے ساتھ، پیشن کے ساتھ انہیں یہ سب چیزیں جیسے خود بخود حاصل تھیں۔ تو لہٰذا ان کے قلم سے نکلے ہوئے جو نمونے ہیں وہ محض شعراء یا محض ادیبوں کے یہاں پائی جانے والی بے حد اچھی مناجاتوں میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو جیسے ان میں ہاں دوسری بات یہ کہ جب مناجات بے بسی اور بے کسی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ایک ناکارہ اور نادم اور پریشان بندے کی فریاد ہے، جس میں وہ معافی بھی مانگتا ہے اللہ سے، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہے، اور اپنے اوپر بیتنے والی مصیبتوں کا سبب اپنے آپ کو مانتے ہوئے اللہ سے عرض کرتا ہے کہ رحم فرمائیے۔ اور اس عرض کو جیسے اللہ کی جناب میں قبول کروانے کے لیے کچھ خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اس میں زینت دیتا ہے،
اور اس کو جیسے ایک بڑا کلام بناتا ہے، اسے سجا سنوار کر اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے، اور پھر اس میں اپنے ظاہر کے نقائص کو اپنے باطن میں موجود جو تعلق کا ایک تموج ہے اس سے جیسے ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ سے یہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرا دل سچا ہے لیکن میرا ارادہ جو ہے وہ کمزور ہے، یا اللہ میں آپ کا ایسا دوست نہ بن میں آپ سے دوستی کی سب باطنی صلاحیتوں کو محسوس کرنے کے باوجود آپ کی فرما برداری میں ناکام رہا۔ تو گویا یہ وہ بندہ ہے جس کو اپنی سچائی پر یقین ہے، یعنی وہ اپنی کمزوریوں سے واقف ہے اور اس کا دفاع نہیں کر رہا، اسے اللہ سے بخشوا رہا ہے، اسی کو سب نحوستوں اور مصیبتوں کا سبب سمجھتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود انتہائی استغفار میں بھی اسے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی سچائی پر ایک غیر متزلزل یقین ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو مناجات کے کانٹینٹ کو رسمی نہیں رہنے دیتا، اور اس میں بہت بڑے بڑے تخیل کے نمونے آ جاتے ہیں، اس میں بہت گہرائی میں موجود پیشن جو ہے وہ جیسے بیدار ہو کر سامنے آنے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں آدمی کو ایک ماورائی تخیل جیسے تجربہ کرواتا ہے اللہ کی حضوری کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تعلق میں ایک ایسی گہرائی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس گہرائی میں جانے کا مستحق تو نہیں سمجھتا، لیکن اس گہرائی ہی میں اپنے آپ کو پاتا ہے، اور اس قابل رشک بندگی کی گہرائی سے وہ اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بندگی کی وہ گہرائی تاریخ سے الگ ہے، ظواہر سے منقطع ہے، وہ جیسے آدمی کے باطن میں ہے۔ تو باطن میں سیراب آدمی ظاہر میں اٹھائی جانے والی مصیبتوں کو اس طرح سے اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے استغفار کرتے ہوئے کہ وہ جو ظاہر کی جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ خوش ہو کر معاف کر دے، اور پھر کیونکہ یہ عبدیت نام ہے عاجزی کا، یعنی اللہ کے حوالے سے اپنے اندر اچھائیوں کو بھی نظر انداز کرنے کا، تو یہ آدمی جو ہے وہ ایسے بڑے بڑے جو بحران اور مسائل اللہ کے حضور میں رکھتا ہے جس کا اسے تجربہ نہیں ہے کہ میرے باطن میں اندھیرا چھا گیا ہے، یہ وہ تو اس کا اسے تجربہ نہیں ہے، لیکن اسے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوڑنے والے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، جو اپنے آپ سے جڑا ہوا ہے یا جو خود کو کسی بھی طرح مستحق سمجھتا ہے اللہ کے التفات کا، تو اللہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ تو یہ اس بات کو جاننے کی وجہ سے ساری کی ہوئی اور ناکردہ سب برائیوں، گناہوں اور خامیوں کا ایک ایسا اظہار کرتا ہے جو اس کے نفس میں ایک اطمینان کی حالت پیدا کر دیتا ہے کہ میری سنی گئی۔ تو مطلب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے کیونکہ اللہ سے تعلق میں طرح طرح کے موانع اور رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی نام سے، تو اس وجہ سے ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی جو سچی حالتیں ہیں اور فطری کیفیتیں ہیں ان کا سرے سے کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ہمیں یاد رکھنے کی یا اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کر کے
اس کے آداب ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ تو وہ ساری ہمارے جو بندگی کے جذبات ہیں وہ سب صرف ہو جاتے ہیں، کبھی ان پر کبھی ان پر، یعنی کہ ہم بندگی کے جذبات کو اپنے اپنے مقتداؤں اور اماموں اور مشائخ پہ صرف کر دیتے ہیں، تو اللہ کے لیے ویسے ہی ہمارے اندر محض ایک خلا رہ جاتا ہے۔ تو اس خلا سے ہم آنکھیں چراتے رہتے ہیں یہ کہہ کے کہ فلاں بخشوا دے گا، فلاں سفارش کر دے گا، فلاں جنت میں بھجوا دے گا۔ تو اسی ایک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہنے کی حالت میں ہم اپنی مذہبی زندگی کو بھی گزارتے ہیں۔ یعنی ہم سب سے زیادہ دھوکہ اپنے آپ کو مذہبی رخ سے دیتے ہیں، اور وہ بہت نان سیریسنس ہے، یعنی بالکل جیسے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اللہ سے بھاگنے کا الزام اٹھائے بغیر اللہ سے بھاگنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، کبھی انبیاء کا نام لے کے، کبھی ائمہ کو آڑ بنا کر، کبھی مشائخ کو پناہ بنا کر۔ تو یہ سب سے بڑی جو بھیانک صورتحال ہے وہ 9/11 یا آج تک جو واقعات ہو رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز، وہ پانی ہمارے اندر تھا، رکھا گیا تھا جو اس آگ کو بجھا سکتا تھا، کبھی آنسو کی شکل میں، کبھی اللہ کو اللہ کے جو بندگی کے پودے لگے ہوئے ہیں ان کو سیراب رکھنے کی صورت میں۔ تو وہاں خلا ہی خلا ہے، وہاں تو اندھیرا ہے بس۔ تو وہ پانی بھی جو ہے وہ پڑے پڑے خشک ہو گیا، تو اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا، ہمارے پاس سوائے مسئلے کی خوراک بن جانے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ تو وہ میری سمجھ میں تو یہی ہے کہ وہ یہ حال اس لیے ہے کہ ہمارے اندر ایک اللہ نے چراغ رکھ کر ہمیں پیدا کیا تھا، اور اس چراغ کو روشن رکھنے کی بہت ہی چھوٹی سی ذمہ داری دی تھی جو ہر ایک کے لیے ممکن تھا۔ ہم نے وہ انتہائی ہلکی نگرانی بھی اس چراغ کی نہیں کی۔ اب اندھیرے ہمیں کھانے کو آ رہے ہیں، ہم اندھیروں کی خوراک بنتے جا رہے ہیں، اور اب یاد آتا ہے کہ وہ چراغ ہی نکال لو، تو وہ چراغ اب بجھ چکا ہے۔ تو یہ اللہ جیسے ہمیں گرفت میں لیے ہوئے۔ تو اب اس میں یہ ساری صورتحال میں نے اس لیے کی کہ اس چیز کی ذرا اہمیت واضح ہو، اللہ سے تعلق کو محسوس کر کے اسے عاجزی اور خوبصورتی کے ساتھ اظہار دیتے رہنا، یہ نماز ہی جتنی ضروری چیز ہے، بلکہ یہ نہ ہو تو نماز بھی بے معنی ہے، بے روح ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمارا جی تو لگتا ہی نہیں ہے نا، مطلب یہی ایک عجیب بات ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ بھئی تنہائی ہے اور وضو ہے، خوشبو بھی لگا لی ہے اور اپنے گناہ بھی یاد ہیں، اور اللہ بڑا رؤوف الرحیم بھی ہے، اور پھر دل میں بھی ایک امید ہے کہ اللہ خوش ہو جائے گا آج اب میں جو کرنے جا رہا ہوں۔ تو کچھ بھی نہیں، کسی کے وہ رٹی ہوئی باتیں ہیں، وہ سن کے مصلی پہ بیٹھ بھی گئے تو ایک آدھ منٹ بعد جمائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر لائٹ اگر بند کر لی ہے تو یہ بہانہ کرتے ہیں یا اس میں جی گھبرا رہا ہے، تو لائٹ کھولتے ہی گھڑی دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ سب اس کی اللہ کوئی قدر کرے گا؟ مطلب اللہ قدر صرف سچائی کی کرے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی سچائی ہے ہمارے اندر تو ہمیں پر امید
رہنے کا جیسے اللہ کی طرف سے ایک وہ پروانہ حاصل ہے، لیکن کوئی چنگاری بھی نہیں ہے اس الاؤ کی جو ہماری فطرت تھا، اس کی ایک چنگاری بھی اگر نہ بچی ہوئی ہو تو وہ کیا ہماری دعائیں سنے گا، وہ کیا ہمارے نماز روزے کو کس نظر سے دیکھے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ بار بار جتا رہا ہے مجھے سب کو کہ دیکھو نا اب تمہارا دل ہمارے ساتھ نہیں لگتا۔ کبھی اپنے معمولات پہ غور کریں اگر ہم لوگ، تو مجمع میں تو کچھ شرما شرمی میں چلو 10-20 رکعت جیسے وہ تراویح وغیرہ پڑھائے، اور اس میں بھی بیچ میں ہی یہ خواہش ابھرنے لگتی ہے کہ یار یہ کب ختم ہوگی، تھکن ہو رہی ہے فلاں ڈھماں، تو لیکن تنہائی میں وہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھتا، سامنے وہ سب کچھ، وہ قرآن شریف بھی خوب لہک لہک کے پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ سب تھوڑی ہے۔ اللہ سے آپ سچے ہیں اس کی گواہی آپ کی تنہائی ہے، آپ کی جلوت نہیں ہے، یہ سب پرفارمنس ہے کہ تو اب وہی نہیں ہے۔ مطلب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا ایک سراب ہے جس سے ہم اپنی پیاس بجھانے کے وہم میں مبتلا ہیں، تو ہماری حالت ان تھکے ماندے اور بالکل بے منزل مسافروں کی سی ہے۔ تو سامنے کا راستہ ہے، اللہ کو پکار لو، اب پکار لو، اب پکار لو، اپنے آپ کو گرا کے پکارو، اپنے آپ کو مٹا کے پکارو، اپنے آپ کو آنسو بنا کے پکارو، آہ بنا کے پکارو۔ یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں، اور یہ سب ہم دوسرے تعلقات میں یہ سب ہمارے اندر جاری ہے کہ بیٹا اچھا لگ رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے، اس میں تو کوئی وقفہ ہی نہیں آتا، اور فلاں کے ساتھ جی لگ رہا ہے بہترین، اس میں وقفہ ہی نہیں آتا، وہ 5 گھنٹے بیٹھا رہے تو کبھی وہ دل اچاٹ نہیں ہوگا۔ اللہ میاں کے لیے آپ 5 منٹ خالص ہو کر نہیں گزار پاتے، تو یہ کیسی عجیب صورتحال ہے۔ اور اس میں ہم امید رکھیں کہ پاکستان یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، امت مسلمہ اتنی طاقتور ہے، تو کیا ہوگا؟ تو خیر، تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مضطر بندے کی اللہ کے حضور میں فریاد ہے، اپنی مایوسی سے بچنے کی غرض لے کر، اور پھر وہ فریاد بھی ایسے کرتا ہے جس میں اضطرار، بے بسی، بے کسی، یہ سب ایک طاقت بن جاتی ہے۔ یعنی یہ ہے بے بسی، لیکن اس بے بسی کا ادراک اور اس کا اظہار اور اس کے لیے اللہ کو پکارنے کا عمل، یہ سب اس کے اندر ایک طاقت بن جاتا ہے، اس کی بندگی کو تعمیر کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اسے معلوم ہے، کرتے ہوئے بھی معلوم ہے، تو اور وہ کرتا جاتا ہے۔ تو وہ پھر اس کیفیت میں وہ زینت کے ساتھ، حسن اظہار کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ، غیر مشروط محبت کے ساتھ، اللہ کی طرف سے معاف کیے جانے کے یقین کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اس پکار کو مناجات کہتے ہیں، تو جس کا کانٹینٹ ہوتا ہے خوف، امید، استغفار اور اللہ کی خوشامد کرنا۔ مناجات میں اللہ کی خوشامد کرنے کا طریقہ آ جائے گا، یعنی اللہ کی شان بیان کرو، اللہ سے اپنی امیدوں کا سبب بیان کرو، تو وہی حسن اظہار ہوتا ہے۔ تو خیر، اس کے جو ہمارے یہاں ادبی صنف کے طور پہ مناجات کے امام ہیں خواجہ عبداللہ انصاری ہروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیر ہرات کہا جاتا تھا، افغان تھے۔ یہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں مناجات کی، اور یہ مطلب بہت بڑے آدمی تھے، اور قادری سلسلے کے شیخ بھی تھے،
اور حنبلی فقہ کے مجتہد بھی تھے، حنبلیوں میں ان کی حیثیت امام جیسی عالموں میں، اور ان کی ایک کتاب کی شرح جو ہے وہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تو آپ سمجھ لیں یہ کیا آدمی ہوں گے جن کی شرح ایک امام وقت جو علم کا پہاڑ ہے امام حافظ ابن قیم صاحب وہ کر رہے ہیں شرح، اور بالکل متصوفانہ کتاب ہے، منازل السائرین، یعنی سیر کرنے والوں کی منزلیں، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی، اور صوفیانہ کتاب ہے، اور حافظ ابن قیم اس کی شرح کر رہے ہیں جو خود تصوف کے مجموعی طور پہ مخالف، تو کوئی بات ہوگی نا اس میں کہ انہیں بھی مجبور ہونا پڑا۔ تو ان کی جیسے مناجات نامہ ہے اور بھی بہت، ان کی یہ فارسی میں اس نثر کے بانی ہیں، یہ بہت پرانے ہیں، وہ کیا ہے، ہاں یہ 1006 میں پیدا ہوئے عیسوی، اور 1088 میں ماشاءاللہ فوت ہوئے، 82 برس کی عمر پائی، اور شیخ تھے بڑے، یعنی بہت مرید بھی تھے اور بہت زیادہ شاگرد بھی تھے، مطلب یہ عالم کی حیثیت سے مجمع میں رہتے تھے، جب تنہا ہوتے تھے تو وہاں صوفی بن جاتے تھے، یہ تھا جیسے ان کی زندگی کا وہ۔ تو ان کی مناجات اللہ کا شکر ہے میں نوجوانی سے پڑھتا رہا ہوں، لیکن وہ ادبی خوبیاں زیادہ محسوس ہوتی تھیں، لیکن جب خود لکھنی شروع کی تو پھر پتہ چلا کہ اس میں معرفت بھی ہے، اس میں کیفیت بھی ہے، اس میں اللہ سے محبت کا ایک وہ ہے، چینل بھی ہے جو اگر آپ پڑھیں تو آپ تک بھی منتقل ہوتا ہے۔ تو جیسے ان کی کچھ 3 مناجات جو ہے، ان کی مناجات ایک ایک فقرے والی بھی ہیں اور عبارت کی طرح بھی ہیں، پیراگراف کی طرح۔ تو ایک ایک فقرے والی آپ دیکھیے کہ الہی دل دہ کہ شوق طاعت افزوں کند، قافیہ بندی ان کی ہی پیروی کی ہے شیخ سعدی نے، جو فارسی میں نثر کے امام ہیں، وہ ان کے بہت بعد آئے ہیں، تو ان کی پیروی شیخ سعدی نے گلستان وغیرہ میں کی ہے کہ الہی دل دے کہ شوق طاعت افزوں کند و توفیق طاعت دہ کہ ببہشت رہنمو کند۔ یہ قافیہ ہے نا، افزوں کند رہنمو کند، کہ الہی وہ دل دے جس سے عبادت کا شوق بڑھتا رہے، جو عبادت کا شوق بڑھا دے، اور ایسی عبادت کی توفیق دے کہ وہ جنت تک پہنچا دے کہ در راہ نیفتیم و بینائی دے کہ در چاہ نیفتیم۔ اب یہ قافیہ ردیف ہے، سب اس کو سجا کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الہی مجھے دانائی عطا فرما، حکمت اور علم عطا فرما کہ میں راستے میں نہ گروں، میں راستے میں نہ بھٹکوں، اور اس کے ساتھ بینائی دے، مجھے وہ نگاہ دے، مجھے ایسی بصیرت دے کہ راستے میں آنے والے گڑھوں میں نہ گروں، یعنی میں کنویں میں نہ گروں، اس کے لیے مجھے دیکھنے والی آنکھ دے، اور میں راستے میں نہ پڑا رہ جاؤں، اس کے لیے مجھے دانائی دے۔ الہی اگر گویم ثنائے تو گویم، وگر جویم رضائے تو جویم، کہ الہی اگر ہم بولیں گے، اگر ہم زبان کھولیں گے تو صرف تیری شان بیان کریں گے، اور اگر کچھ ڈھونڈیں گے تو صرف تیری رضا ڈھونڈیں گے۔
یہ کاملین کا پورا ہے عنوان. یہ کامل کون ہوتا ہے؟ جو یہ کہہ سکے. تو وہ کچھ میں اپنی سناتا ہوں. اور آج کل کے سیاق و سباق میں یا اللہ ایسی خزاں چھائی ہے کہ بہار بھی بے بس ہو گئی ہے، اتنا سناٹا ہے کہ آواز کا دم اکھڑ گیا ہے، ایسا اندھیرا ہے کہ سورج مایوس ہو چکا ہے. اے رب العالمین مایوس سورج کو نئی روشنی بخش دے، بے بس بہار میں تازہ روح پھونک دے، بے دم آواز میں اپنے نام کی گونج بھر دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کہیں ضرورت پڑی تو اس کو کہیں سمبولک ہوا تو وہ کھولنے کی بھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں گا، لیکن یہ تو واضح ہیں سب. الہی جن کی صبح دور ہے ان پر رات کو شفیق بنا دے. یہ موجودہ حالات پہ ہے کہ صبح تو نظر ہی نہیں آ رہی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو اب اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس رات کو شیطانی رات نہ بنا، ظلم کی رات نہ بنا، موت کی عذاب کی رات نہ بنا. یہ رات بہت لمبی سہی، اس سے آزمائش کی رات نہ بنا. اس رات کو ہی چلو ہم پر شفیق کر دے. اگر ہم صبح کے مستحق نہیں رہ گئے تو یا اللہ یہ رات ہی ہم سے ذرا نرمی کا سلوک کر لے. یعنی تاریخ کا یہ دور جو ہے وہ اسے ہم پر مہربان کر دے، اسے ہمارے اوپر جھپٹنے نہ دے یہ تاریخ کے ان درندوں کو. الہی میرے پیڑ کے پھل گرائے جا رہے ہیں. یہاں میں اور ہم یہ سمبولک ہوتا ہے، یہ پورے جیسے اپنے پوری روایت و تہذیب کا نمائندہ ہوتا ہے. یہاں جیسے امت کا نمائندہ ہے، امت بھی کہہ سکتے ہیں اور خود اپنی لوکل صورتحال یعنی پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں. الہی میرے پیڑ کے پھل گرائے جا رہے ہیں، اس کے پتے سوکھ رہے ہیں، دیمکوں کے لشکر نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے. میرے مالک وہ بہار نازل فرما جو اس کا پھل میٹھا کر دے، اس کے پتے پھر سے سبز کر دے اور اسے جنتی پرندوں کا بسیرا بنا دے. پروردگارا یعنی اے پروردگار زندگی کا ماتھا پرخراش ہے، موت کے زہریلے جھکڑ آبادیوں میں آ گھسے ہیں. یہ ہماری صورتحال ہے اب جو طالبان وغیرہ کے ساتھ ہو رہا ہے. میں اس کو اس نظر سے بھی پروردگارا زندگی کا ماتھا پرخراش ہے، موت کے زہریلے جھکڑ آبادیوں میں آ گھسے ہیں اور پیڑوں نے چھاؤں دینی چھوڑ دی ہے. بار الہ پرندوں کو پھر سے ہماری چھتوں پر اترنا سکھا دے، روندی ہوئی گھاس کو سبز ہونے کا اذن کر دے، جلتے ہوئے دلوں کو ٹھنڈک القا فرما دے، ہمارے بچوں کو دنیا جگمگا دینے والی مسکراہٹ تعلیم کر دے. آمین. اب یہ خالص آج کل کے پاکستان کے بارے میں، مطلب لکھے ہوئے تو پرانے ہیں لیکن حالات ہی نہیں بدل رہے تو اب پرانی چیزیں بھی نئی ہیں. کہ یا اللہ میرے وطن کو تپتا صحرا نہ بننے دے،
جس پر زہریلے بگولے حکمرانی کریں۔ یا اللہ میرے وطن کو تپتا صحرا نہ بننے دے جس پر زہریلے بگولے حکمرانی کریں۔ اگلی وہ بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ سمجھیں کہ ٹی ٹی پی پر ہے، اس سے پناہ مانگی اللہ سے، بالکل اب واضح ہے یہ۔ یا اللہ جہنمی بھیڑیوں کے غول ہماری بستیوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ یا اللہ جہنمی بھیڑیوں کے غول ہماری بستیوں میں داخل ہو گئے ہیں، اور دوزخ کی آندھیوں نے ہمارے بچوں کا محاصرہ کر لیا ہے۔ تو ہماری پناہ بن جا اور اپنے دشمنوں کے منہ پر آگ کے تھوبڑے کس دے، انہیں آگ کی رسیوں سے باندھ دے اور ان کے ایک ایک کو آگ کے بگولوں میں جھونک دے، آمین۔ اب یہ امت کی پر ہے، جیسے آج ہماری یا اللہ مرنے سے ڈرتا ہوں اور دنیا پر مرتا ہوں، یہ ایک حدیث کا آزاد ترجمہ ہے۔ یا اللہ مرنے سے ڈرتا ہوں اور دنیا پر مرتا ہوں، میں شراب پر لپکنے والی پیاس ہوں، بجھی ہوئی آگ کا دھواں ہوں، سمندر پر بوجھ بن جانے والے جھاگ کی طرح مایوس اور اداس۔ یا اللہ رحم فرما۔ تو یہ جناب یہ کچھ جیسے آج میں اس پہ کروں گا، کیونکہ یہ اب یہ اس کام آ سکتی ہیں، یہ جو مناجاتیں لکھی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے جو تعلق فراموش کر دیا ہے بے وفائی کی وجہ سے، اس کی طرف لوٹ آئیں، کاش کچھ لوگ لوٹ آئیں، ورنہ بہت خوفناک صورتحال ہے، کیونکہ اندر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات سب جانتے ہیں، سب کے تجربے میں ہے، لیکن کوئی اس کی طرف یعنی بمشکل کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، اور ہم پر ایک ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کا کوئی اثر ہماری سوسائٹی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اور بے بس ہیں۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ سے تعلق ہمیں کم از کم اس درجے، کم از کم کا لفظ بھی ناشکری ہے، لیکن مجبوراً کہہ رہے ہیں کہ ایک اتنی سب سے عظیم چیز میں کم از کم لگانا، یہ تو بہت ہی بےہودگی کی بات ہے، لیکن اب ہم لوگوں کی سطح اب یہ رہ گئی ہے کہ کم از کم کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے تعلق میں کم از کم اتنا سچا اور بیدار رکھے کہ ہمارا جو اندر ہے وہ آباد رہے، روشن رہے۔ اس کے بغیر کوئی یہ ساری دنیا ویرانہ بنے گی ہمارے لیے، یہ ساری دنیا جو ہے وہ اندھیری سرنگ جیسے وہ بلیک ہول ہے اس طرح بنے گی۔ تو اللہ محفوظ رکھے اس انجام سے۔